گئے وہ سر کا، سینے کا، جسم کا، سب کھا گئے، ڈھانچے بچے، مگر نمرود بچا ہوا ہے ابھی۔ نمرود کے لیے اسپیشلی ایک مچھر کو بھیجا گیا، برین واشڈ تھا وہ، برین واشڈ، اللہ کی طرف سے مسلط کیا ہوا۔ پتہ ہے وہ مچھر کیسا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ وکلانگ تھا، وکلانگ۔ اب وکلانگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لنگڑا۔ اب تو سمجھ گئے نا کیا ہوا؟ لنگڑا مچھر۔ اور وہ کس کے لیے آیا ہے؟ سب سے بڑے والے کے لیے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نمرود تو خود کو خدا کہلاتا ہے نا، تیرے لیے تو پورا مچھر نہیں، لنگڑا ہی کافی ہے، تجھے تو پونا مچھر ہی کافی ہے، اونا پونا یہی کافی ہے۔ نمرود کے پاس گیا، نمرود کافی جھٹک رہا ہے اسے، مگر وہ کہاں جھٹکتا، اس نے موقع دیکھا بائی پاس کے راستے سیدھا اندر۔ ہاں بائی پاس، ناک کے راستے، ناک سے دو راستے جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں۔ ایک راستہ سیدھا آ جاتا ہے منہ کی طرف اور منہ سے سیدھا پیٹ کی طرف، ایک راستہ سیدھا سر کی طرف۔ سر کی طرف پہنچ گیا وہ مچھر، اندر جا کر کے اس نے جو دھمال مچایا ہے بھائی صاحب، کرفیو لگا دیا، کرفیو، ہاں کرفیو لگا دیا۔ اس کے بھیجے میں درد۔ وہی نمرود جو دوسروں سے سجدہ کراتا تھا اب پبلک کی جوتیاں کھا رہا ہے۔ چونکہ وہ سر پہ جوتیاں مارتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے، مچھر بھی کچھ دیر کسی کونے میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور کافی دنوں تک رہا وہ مچھر، اور اس مچھر نے بھی بتا دیا کہ تو خدا بنتا ہے، تیری اوقات تو مجھ سے لڑنے کی بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ دولت دے تو کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرو، انسان ہو انسان بن کر ہی رہو۔ اللہ کبھی طاقت دے، پردھانی کی طاقت آئے، ودھایکی کی طاقت آئے، سانسد کی طاقت آئے، سی ایم بن جاؤ یا پی ایم بن جاؤ، راشٹرپتی بن جاؤ، پوری دنیا کی مشینوں پہ قبضہ کر لو، پوری دنیا میں تمہارا پرچم لہرانے لگے، تب بھی یاد رکھنا تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تم ایک انسان ہی ہو۔ ایک دن تم بھی نمرود کی طرح مٹی میں جا کر کے مل جاؤ گے، ایک دن تم بھی شداد کی طرح ختم ہو جاؤ گے، ایک دن وہ آئے گا کہ قارون کی طرح تمہارے خزانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ختم نہیں ہوگا تو محمد عربی کا دین ختم نہیں ہوگا، حضور کا چرچا ختم نہیں ہوگا۔ یہ اپنا مراد آباد ہے، اسی کا چوراہا تھا، یہاں پر پھانسی دی جا رہی تھی علامہ کفایت علی کافی کو۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا توصیف رضا سنبھلی، نعرہ تکبیر، زندہ باز، بہت خوب۔ ان عورتوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، ماؤ بہنوں ذرا باتیں مت کرو میری، خاموش ہو جاؤ۔ آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں قرآن شریف جو پڑھتی ہیں وہ تو قابل مبارکباد ہے، اور جہیز میں قرآن شریف دینے کی رسم ہے ہی اس لیے تاکہ بیٹی کو قرآن چلا جائے اور وہ گھر پہ جا کے قرآن پڑھے۔ جب روزانہ قرآن پڑھے گی، گھر کا ماحول اچھا بھی نہیں ہوگا تو قرآن کی برکت سے اللہ اچھا فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ ساس سسر اگر مزاج کے تیز ہوں گے، وہ روزانہ قرآن شریف پڑھے گی تو ساس سسر کو بھی حیا شرم آئے گی، انہیں بھی پیار آئے گا کہ ہماری بہو اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے مگر سینے سے لگا کے قرآن تو لائی ہے۔ ان کے دل میں بھی محبت جاگے گی، وہ بھی پیار دیں گے۔ مگر ہماری بہنوں نے قرآن کو جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا، اس پہ گرد و غبار جم رہا ہے۔ کب اٹھایا جاتا قرآن شریف؟ گھر میں جھگڑا ہو گیا، پنچایت کی نوبت آ گئی تو پتہ چلا قسم کھانے کو اٹھایا جا رہا ہے قرآن شریف۔ اے میری بہنوں، اگر روزانہ قرآن شریف پڑھتی تو قسم کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قسم کھانے کا نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ میں نے ماؤں بہنوں سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر ناظرہ بھی پڑھے ہوئے ہو تو پہلا کام کیا کرو صبح میں اٹھ کر کے فجر کی نماز۔ نمبر 2 جایا کرو اپنے قبرستان پہ قبروں کی زیارت کرنے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر پہ جاؤ، ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پہ جاؤ، دونوں زندہ ہیں تو دادی دادا کی قبر پہ جاؤ۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جاؤ، آنے جانے میں ورزش بھی ہوگی، صبح کی تازہ آکسیجن بھی ملے گی، بدن کو صحت بھی ملے گی، مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔ پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام گھر پہ آؤ۔ اب گھر پہ آنے کے بعد قرآن شریف کھولو، اس کی زیارت کرو، اور خواہ پاؤ پارا پڑھو مگر روزہ نہ پڑھو۔
جی جی بے شک حق اور یہ بات میں مولانا ارشاد صاحب اور ہمارے مولانا یونس صاحب علماء کرام تشریف فرمائیں، حافظوں سے بھی کہہ رہا ہوں، حافظوں سے بھی، اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن شریف روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو قرآن یاد آیا، روزانہ آدھا پارہ پڑھو مگر روزانہ پڑھو۔ یار تم فیس بک کا تو ناغہ نہیں کرتے، ڈیٹا ختم ہو گیا تو دوسرے کے ہاٹ اسٹور سے اپنا وائی فائی ٹچ کر لیتے ہو، اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا؟ نہ واٹس ایپ چھوڑتے ایک دن کے لیے آپ، انسٹاگرام پہ جو حضرات ایکٹیو رہتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، اور قرآن چھوڑے ہوئے تمہیں پورا سال گزر جاتا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ حضرت حالات کیسے بدلیں گے؟ تم بدلو گے تو حالات بدلیں گے، تمہاری ذہنیت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک سبحان میری بات اگرچہ کڑوی ہے مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، قرآن شریف پڑھو صحت بھی بنے گی۔ وبائیں، ہوائیں، گندی ہوائیں، جادو، ٹونا اونا پونا کچھ نہ رہے گا۔ گھروں پڑھو قرآن شریف گھر میں روزانہ۔ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دے ذرا۔ ماشاءاللہ، ارے پورا اٹھاؤ، اللہ نے پورا دیا تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو یار؟ ماشاءاللہ آدھے لوگ ہیں جو ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، صرف رمضان میں پڑھتے ہو، آپ بھی روزانہ پڑھا کرو۔ ارادہ پختہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ بولیے نا زور سے، روزانہ پڑھیں گے، ناغہ تو نہیں کریں گے۔ اور جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے ہیں قرآن شریف، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہیں، 70 سال کی عمر ہو گئی، آج شرم آتی ہے کہ حضرت ہم بھی پڑے ہوئے ہوتے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے۔ کوئی فکر نہ کرو، اب جو ہوا توبہ کرو، اور اپنے امام صاحب کے پاس ٹیوشن لگاؤ، جا کر کے قرآن پڑھا کرو۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ذرا یہ تو بتائیں، ہم ناظرہ پڑھنے گئے تھے، ابھی 15 پارے ہوئے، اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں کہوں گا پیارے 15 پارے تو امام صاحب نے پڑھائے تھے، باقی جو بچ جائیں گے قبر میں وہ فرشتے پڑھا دیں گے۔ جس کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ دل کا ارادہ کر کے جاؤ، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بے شک سبحان ایک بندے کا واقعہ پڑھا، بیچارہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے نہیں پڑھا تھا، وہ کسی مولانا کی تقریر سن کے بڑا رویا۔ اسے جب قرآن کی اہمیت کا کماقو اندازہ ہوا تو وہ روتا تھا، مگر بیچارہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی بیوی کا بیان ہے، وہ بات ایسے کھلی کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر کی مٹی بھی مہک رہی تھی، قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ گاؤں میں چرچا پھیلی، علاقے میں یہ سب جگہ پھیل گئی بات کہ اس کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے۔ گھر پہ جا کر کے جب بیوی سے پوچھا گیا تو اس کی بیوی نے بتایا بات یہ ہے، اس نے کسی مولانا کی تقریر سنی، میرے شوہر نے ایسا اثر پڑا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا، قرآن پاک پڑھ نہیں تو پاتا تھا بیچارہ، مگر قرآن پاک کو دیکھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، چوما کرتا تھا، اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کے کہتا تھا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا قرآن ہے۔ اور قرآن پاک کو چوم چوم کر کے روتا تھا، کہتا تھا اے قرآن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت فرما۔ اللہ اللہ، بیوی کے بیان سے یہ اندازہ ہو گیا، مرنے کے بعد وہ بھی مہک گیا، قبر بھی مہک گئی۔ یہ جو رزلٹ تھا، نتیجہ تھا، قرآن کی محبت کے بدلے میں عطا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ یہ نتیجہ تمہیں اخبار پڑھنے سے نہیں ملے گا، پڑھو، اخبار منع نہیں کرتا، چلاؤ، فیس بک منع نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں ان سب کاموں سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ فجر کی نماز، قبروں پہ زیارت، تیسرے نمبر پہ گھر پہ آ جاؤ تو کر لو قرآن کی تلاوت۔ میں ختم کر رہا ہوں، تیزی کے ساتھ بولیے کیا کرنا؟ قرآن کی، زور سے بولیے نا، کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت۔ اچھا جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ قرآن کی زیارت۔ کیا کریں بھائیو بولو؟ قرآن کی
آپ بھی پڑھے ہوئے ماشاءاللہ ناظرہ، ہمارے جتنے بھائی بھی پڑھے ہوئے، سب سے کہہ رہا ہوں میں، اسلم بھائی آپ بھی پڑھے ہوئے قرآن شریف، پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ جتنے حضرات نہیں پڑھے ہوئے آپ بھی پڑھیے قرآن شریف۔ اور یہاں اگر یہ سوال تمہارے ذہن میں آ رہا ہو، اگر میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں مگر میری بیوی پڑھی ہوئی ہیں تو کیا میں ان پہ پڑھ لوں؟ جائز ہے؟ ارے جائز نہیں، ضروری ہے یار، پڑھ لو بیوی پہ، استاد ہو جائیں گی تو کچھ تم بھی ادب لحاظ کرو گے، تمہارے دل میں بھی سمان بڑھے گا کہ شوہر کا استاد ہونا سنا تھا مگر الحمدللہ بیوی بھی استاد ہو گئیں، اچھی بات ہے، بیوی سے سیکھ لو قرآن شریف، کیا برائی ہے اس میں بھائی؟ کوئی برائی نہیں ہے، بیوی سے پڑھ لو قرآن شریف۔ اگر بیوی پڑھی ہوئی نہیں ہے، شوہر پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شوہروں سے پڑھ لیں۔ بولیے زور سے بولیے ذرا، قرآن شریف پڑھو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ قرآن شریف پڑھ جائے، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیں۔ اب میں چند حدیثیں سنا کر کے تقریر تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ مشکات شریف پیج نمبر 185 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک، ان انس قال ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورة قل هو الله احد قال ان حبك ایاها دخلك الجنہ۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنو، کتاب و فضائل القرآن مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ ہمارے حضور کی بڑی پیاری حدیث پاک، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہو جائے، قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن پہ عمل کرتا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے دونوں ماتا پتا کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ بہت بیٹا تمہارے ماں باپ بقید حیات ہیں، زندہ ہیں ماشاءاللہ، ہیں یہاں پر آئے ہیں؟ ان کے تینوں کے جو باپ حضرات ہیں، جو ماں ہیں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو باپ بیٹھے ہوں ذرا ہاتھ اٹھائیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ ماشاءاللہ، باقی کہاں ہیں؟ دو؟ اچھا ایک ہی، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ قیامت کے دن کے لیے حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، جو نہیں آ سکے ہیں ان تک پیغام تو پہنچ ہی جائے گا، اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی سن کے جائیں۔ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے، اور میں نے کیا بتایا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمارے حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اس نے اس پہ عمل بھی کیا، یہ میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ جیسے مدرسے میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، تہجد کے وقت میں اٹھ جاتے ہو، گھر پہ بھی جاؤ تو نماز کی اسی طرح سے پابندی کرنا، صحیح ہے نہیں؟ یہ میں سب کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ عمل کیا۔ حضور کہتے ہیں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاج زریں پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ ماں باپ کو اتنا رتبہ ملے گا تو خود حافظ قرآن کو کتنا رتبہ ملے گا، ذرا سوچیے۔ تمہاری بستی میں مدرسہ چل رہا ہے، مبارکباد ہو۔ قاری شاہ صاحب آپ ہی پڑھا رہے ہیں نا ماشاءاللہ، اور کون پر کتنے مدرسین ہیں؟ اکیلے؟ یہ بھی اٹھتے ہیں فجر سے پہلے بچوں کا سبق سنتے ہیں۔ لوگ تو اٹھتے بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت مدرسے میں اٹھ جاتے ہیں۔ میں مدرسوں میں پڑھا ہوں، مجھے پتا ہے خدا کی قسم پڑھائی کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ فجر کی جماعت کے ٹائم نہیں اٹھا جاتا پبلک سے، کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی، کسی کی 2 چھوٹ گئیں، اور کسی کی نماز ہی چھوٹ گئی، ایسے بھی ہیں۔ لیکن یہ بچے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض جگہ تو اتنے چھوٹے، ان کا بھی دل کرتا ہے ماں باپ کے ہاتھوں کی روٹی کھائیں، ان کا بھی جی کرتا اپنے گھر پہ رہیں، مگر پڑھنا تھا، قرآن کی محبت میں آگے بڑھنا تھا، تو اللہ کی قسم ماں باپ کا پیار چھوڑ دیا، ماں باپ کی ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹیاں چھوڑ دیں۔ فرید نگر کے مسلمانوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ جو بچے یہاں آ کر کے پڑھتے ہیں، تم انہیں پرایا نہیں سمجھتے ہو بلکہ اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہو، انہیں محبت سے کھانا کھلاتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ حضور کہتے ہیں یا تو عالم بن جاؤ،
عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کی باتیں سننے والا بن جاؤ، یہ بھی نہیں بنے ہو تو ان سے محبت کرنے والا ہی بن جاؤ۔ فرید نگر کا ایک ایک بندہ مجھے یقین ہے مدرسے سے بھی محبت کرتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور بتاؤ مسکرا کر کے مدرسے میں پڑھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت ضائع نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن جب یہ علماء، یہ حفاظ جنت میں جا رہے ہوں گے نا، آپ پہچان لوگے، ارے یہ تو وہی مولانا صاحب ہیں بھئی جو ہمارے گھر پہ کھانا کھاتے تھے، دوڑے دوڑے جاؤ گے۔ پہچان نہیں رہے ہو، جنت میں جا رہے ہو تو ہم کتنے پریشان ہیں، ہم تمہارے وہاں کام آئے، کیا تم ہمارے یہاں کام نہیں آؤ گے؟ اللہ اللہ، عالم کہے گا ہاں پہچان لیا، میں نے پہچان لیا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، شفاعت کرے گا، تمہارے حق میں دعا کرے گا، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور مجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں تھا، نہیں، اس لیے کرتا تھا کہ میں تیرے محبوب کا دین سیکھ رہا تھا، میں علم حاصل کر رہا تھا، اے اللہ تو اس کی محبت کا صلہ دے دے۔ رب فرمائے گا اے عالم تو بھی جنت میں داخل ہو جا، اور اس کی انگلی پکڑ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زندہ باد۔ ایسے بھی ہوں گے وہاں جن سے کہا جائے گا اچھا تم نے مدرسہ بنوایا تھا؟ یا اللہ میں نے نہیں بنوایا تھا، تو نے توفیق دی، میں نے 10-20 ہزار جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ رب فرمائے گا او بندے تو نے میرے محبوب کا گھر آباد کیا، میں نے تیرے لیے جنت میں تیرا گھر آباد کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، بولیے زور سے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ، اور پیار سے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جب بخشنے پر آتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، نیند تو نہیں آ رہی، ختم کر دیں کیا؟ ارے ختم کر دیں تقریر، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں ختم کر دیں؟ نہیں بلا تکلف بتائیں کتنی دیر سنیں گے؟ 10-15 منٹ سنیں گے یا ختم کر دیں؟ بولیے نا۔ 1 گھنٹہ اور نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، آپ نے ہماری تقریر بہت لیٹ شروع کرا دی، شاید اس پورے مہینے میں فروری سے لے کر کے جنوری میں بھی اتنی لیٹ میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا ہوگا، زیادہ تر پروگرام 1 بجے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کی یہ داد دوں گا کہ 2 بجنے کے قریب ہے، لگ رہا ہے جیسے 9 بجنے کے قریب ہے۔ آپ لوگوں کی، عبد القادر بھائی غلط تو نہیں ہے میری بات؟ واقعی ماننا پڑے گا بھائی منائر شاہ صاحب، آپ کی محنت کو بھی اور یہاں کے لوگوں کی محبت کو بھی۔ یہ حدیث سن لو ذرا تیزی کے ساتھ، توجہ ہے بھائی اہل اسٹیج آپ کی۔ ہمارے قاری یونس صاحب ہیں ماشاءاللہ، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو یار ذرا، مائک کی آواز بہت گونج رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں تو آرام ہے جو بول رہا ہوں۔ 2 بندے ہوں گے، 2 بندے، رب فرمائے گا جہنم میں جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کی اصل اور بھی ترمذی شریف میں بھی اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ، ان دونوں میں سے ایک جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا، بھاگ کے جہنم کی طرف بھاگ کے جا رہا، اور دوسرا 2 قدم آگے بڑھاتا ہے تو 3 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ارے بولیے سمجھ گئے؟ اللہ تو عالم الغیب سب جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا دونوں سے رک جاؤ، قفا، ٹھہر جاؤ، دونوں رک جاؤ۔ اللہ کہے گا اس سے جو بھاگ کے جا رہا تھا، اے بندے ایک بات بتا، تو جنت میں نہیں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے، پھر اتنی بھاگ کے کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے مولا تیرا کہنا نہیں مانا میں نے، تیرے حکم کی پیروی نہیں کی میں نے، نمازیں نہیں پڑھی میں نے، روزے نہیں رکھے میں نے، تیرا کوئی کہنا ہی نہیں مانا میں نے، اسی لیے تو دوزخ میں جا رہا ہوں۔ اے اللہ تو نے دوزخ میں جانے کا آرڈر جاری کیا، دوزخ میں جانے کا حکم دیا، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیرا ایک حکم ماننے میں تو جلدی کر لوں، تاکہ جہنم میں جا کر کے یہ احساس نہ رہے کہ میں نے خدا کی کوئی بات ہی نہیں مانی، ایک تو مانی۔ نہیں بولو گے جھوم کے سبحان اللہ؟ اگر سننا چاہ رہے ہو تو پیارے پھر رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ 2 بجے کے قریب بولتے رہو میرے ساتھیوں، لب کھولتے رہو، ورنہ میں بھی سو جاؤں گا اور آپ بھی سو جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے جو بات سمجھ میں آئے تو کم از کم بولو۔
لب کھولو سبحان اللہ بولو گے تو نامہ اعمال میں آپ کے بھی اضافہ ہوگا نیکیوں کا، اور اس غریب کی بھی نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، رب فرمائے گا رک جا تو یہیں پر۔ ہائے کتنی اچھی نیت تھی اس کی، تھی نہیں اچھی؟ اللہ پاک اس سے کہے گا جو بڑی آہستہ جا رہا تھا، بڑھتا ہی نہیں تھا، آگے بڑھتا تھا پھر پیچھے بیک ہو جاتا تھا، آگے بڑھتا تھا پھر پیچھے بیک ہو جاتا تھا، میرا اللہ کہے گا میرے بندے تجھے جہنم میں جانا تو ہے، مگر یہ بتا تو واپس بار بار کیوں آتا، آگے نہیں جاتا؟ تو وہ بندہ آپ دیدہ ہو کر کے رو کر کے سر جھکا کر کے ادب کے ساتھ کہے گا اے میرے مولا میرے پروردگار، میں نے قرآن میں پڑھا یا سنا، وہ جیسے بھی کہے گا عرض کرے گا مولا تو نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اگر سننا چاہتے ہو تو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کرسی والو تم بھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے عرض کرے گا اے اللہ تو نے جہنم میں جانے کا حکم کر دیا، مگر میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے مولا سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو، سب سے زیادہ کرم کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تو ہے، اے اللہ تو نے اگرچہ جہنم میں جانے کا حکم دے دیا، مگر میرا دل بار 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 مجھ سے کہتا ہے تو امید مت توڑنا، تیرا خدا تجھے معاف کر دے گا، تیرا خدا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کا جواب اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا، میرے رب نے فرمایا اے میرے دونوں بندوں ایک دوسرے کی انگلی تھام لو، جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم کی طرف مت جاؤ۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بندہ تو ایسا ہوگا 99 نیکیاں اس کے پاس، رب کہے گا ایک اور لے گا تب بھیجوں گا جنت میں۔ وہ جائے گا ماں کے پاس، ماں تو نے دودھ پلایا، ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، میری ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میری ماں ایک نیکی کی تو بات ہے، میری ماں ایک نیکی دے دے تیرا بیٹا جنت میں جائے گا۔ ماں کہے گی بیٹا وہ دنیا تھی جہاں میں تیری سیوا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، شفقت کرتی تھی، بیٹے آج تو میرا مشورہ مان لے، 99 نیکیاں تو مجھی کو دے دے۔ ماں کی بات بھی صحیح ہے بھئی، کچھ تو ماں کا بھی ہے نا، آج دے دے۔ وہ باپ کے پاس جائے گا، بات نہ بنی، بھائی کے پاس گیا تب بھی نہ بنی، پریوار والوں کے پاس گیا تب بھی نہ بنی، دوستوں کے پاس گیا تب بھی نہ بنی، سب نے آنکھیں پھیر لی، نفسی 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 نفسی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کون نیکی دے۔ ایک بندہ دور سے دیکھ رہا ہوگا، بلائے گا اشارہ کر کے بھائی قریب آ، کیا بات ہے یہاں تو ویسے سبھی پریشان ہیں مگر تو بڑے چکر لگا رہا، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا بھائی یار بات ایسی ہے، کیا بتاؤں تمہیں، جب کسی نے نہ سنی تم کیا سنو گے، کہا بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہے گا بات یہ ہے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، باقی تو میرا کام بن گیا ہے۔ وہ جو بندہ پوچھنے والا ہوگا اس بیچارے کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، نہیں بولیں گے؟ کتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس؟ وہ ذہن دوڑائے گا اور پھر سوچے گا اور کہے گا 99 نیکیوں میں جب تمہارا کام نہیں بن رہا تو ایک نیکی میں ہمارا کیا بنے گا؟ میرا تو نہیں بنے گا مگر میری نیکی سے تیرا ضرور بن جائے گا۔ روتے ہوئے سلام کرے گا اور کہے گا الوداع کہے گا بھائی تم تو جنت میں جا رہے ہو، یار یاد رکھنا اپنے دوست کو کہ دیکھو کوئی کام نہیں آیا، پریوار خاندان کنبہ قبیلہ رشتہ دار اعزاء اقربا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوئی تو تھا میرا جس نے میری منزل تک پہنچا دی، میری کشتی کو منزل تک پہنچا دیا، میرے کام آ گیا، مجھے یاد رکھا کرنا۔ یہ بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگا، یہ بار بار رو رو کر کے کہتا کاش یار میرے دوست تو میرے ساتھ ہوتا۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو
پریشانی کے سمے میں کام آ جائے، ورنہ چمتکار کو نمسکار تو دنیا کرتی ہے، محبت ہوتی وہ ہے جو پریشانی کے وقت میں سہارا بن جائے۔ حقیقت میں محبت کہتے ہی اس کو جو مصیبت کے وقت میں آدمی کے کام آ جائے۔ اللہ اللہ یہ رو کر کے کہے گا کہ کاش میرے دوست میرے ساتھ جاتا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، دونوں کی محبتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ روتے ہوئے ودا کرے گا، بھائی تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم دوزخ میں چلے جائیں گے لیکن چلو تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، ہمیں ایک سکون تو رہے گا کہ میری نیکی سے میرا ایک بھائی جنت میں چلا گیا تھا۔ یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، جا کر کے عرض کرے گا مولا میری 100 نیکیاں ہو گئیں۔ رب فرمائے گا او بندے اسے بلا کر کے نہیں لائے گا جس نے تیری 100 نیکیاں کر دی تھیں، اسے بلا کے نہیں لائے گا۔ یہ کہے گا یا اللہ اس کی تو ختم ہو گئی، اس کی تو ختم ہو گئی، ایک ہی تھی۔ رب کہے گا میں خدا ہوں، 100 نیکیوں پہ جنت دے سکتا ہوں تو بغیر نیکی پہ بھی تو دے سکتا ہوں، مالک میں ہوں جنت کا، خالق میں ہوں جنت کا، آسمان بنانے والا میں، زمین بنانے والا میں، جنت میں داخل کرنے والا میں، جا بلا کر کے لا اسے۔ یہ دوڑا دوڑا مسکراتا ہوا جائے گا اور جا کر کے کہے گا بھائی چل تو بھی میرے ساتھ چل، خدا نے کرم کر دیا، بیڑا تیرا بھی پار کر دیا، بیڑا میرا بھی۔ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے۔ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو 100 دیتا ہے۔ خوب مانگو، اللہ سے خوب مانگو، اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ بھائیو جاتے جاتے اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، مدرسے کا نام کیا ہے؟ فرید العلوم، بستی کا نام بھی فرید نگر، اللہ خوش رکھے۔ اور تمہارا نام تو میں قاری فریدی سمجھ رہا تھا مگر نکلا قاری ارشاد، کوئی بات نہیں ہے، دونوں نام ہیں تمہارے۔ بستی کی مناسبت سے قاری فرید بھی کہا جا سکتا ہے، جب فرید نگر میں ہو تو فرید کیوں نہیں کہا جا سکتا یہ بتاؤ مجھے؟ تو فرید ہمارے قاری ارشاد صاحب، فرید نگر کے تمام بھائیوں تمہیں سلام، بچوں سے محبت کرنے والوں تمہیں سلام، انہیں کھانا کھلانے والوں تمہیں سلام، جلسے میں آنے والوں تمہیں سلام، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو فرشتے بھی کہیں گے تمہیں سلام، جنت میں داخل ہوگے تو اللہ نے چاہا جنت میں فرشتے کہیں گے تمہیں سلام۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، زندگی رہی چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے۔ پھر میں پھیر لگتا ہے، ادھر کاشی پور جاؤ، ادھر سے گھوم گھام کر کے آؤ، نہیں جلد ملیں گے۔ کیا ارادہ؟ جلد کا ارادہ ہے یا پھر کا ارادہ ہے؟ جلد کا ارادہ ہے نا؟ تو چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو ان قریب ملیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی رہے گی، حضور کی بات ہوتی رہے گی، یہاں بھی اللہ ساتھ رکھے، جنت میں بھی ساتھ رکھے۔ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے، غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم سب حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، غوث پاک کے ماننے والے، غریب نواز کے ماننے والے، مخدوم پاک کے ماننے والے، قطب المدار کے ماننے والے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے۔ قیامت کے دن بھی جھوم جھوم کر پڑھیں گے، میرے خدا نے چاہا تو یقیناً پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان